أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق اللہ العظیم. تو آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ ہم گرامیٹیکل انالیسس کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آج کی جو ہماری آیت ہے وہ ہے سورہ کہف کی جو آیت نمبر 50. سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اس سلسلے کا سٹیپ نمبر 1 سے کہ اس آیت میں کتنے الفاظ ہے، کتنے ورڈز یا کتنے کلمات ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. اذ قلنا للملائکتی، لی یہ ایک الگ سے ایک کلمہ ہے، لی ساتھ میں اصل میں یہ ہے لی اور الملائکتی. جب ملا کے لکھا تو الف کو ہم نے یعنی نہیں لکھتے ہم، تو اٹس لی اور الملائکتی. اس کو پڑھیں گے ہم اسجدو. یہ انشاءاللہ ہم نے یہ جو حمزہ ہے الف ہے اس پہ ہم نے پیش کیوں پڑھا انشاءاللہ آگے آئے گا. یہ ہے اسجدو. اسجدو لی آدم، لی لام زیر کے ساتھ، آگے ہے آدم. ف یہ بھی ایک ورڈ ہے اٹسیلف، ف. اسجدو ملا کے پڑھیں گے تو فسجدو. نہیں یہ ہے سوری یہ ف ہے اور سجدو، یہ اسجدو نہیں، یہ سجدو یہ الگ ٹائپ کا ایک ورڈ ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. فسجدو الا ابلیس كان من الجن ففسق عن امر ربه. تو یہ دو کلموں سے بنایا، ربی ساتھ میں ہا کی ضمیر، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. ربه پھر ہے افتتخذونہ، یعنی حمزہ، ف یہ بھی ایک کلمہ ہے، تتخذونہ ذریتہ اولیاء من دونی، دون اور یا کی ضمیر، ٹھیک ہے، دونی. وَهُمْ لَكُمْ، لَكُمْ اصل میں یہ کم ضمیر ہے تو یہ لام جارہ ہے بیسیکلی. اس طرح اوپر آیا نا لام للملائکہ تو لام کسرہ والا، لی آدم لام کسرہ، یہ وہی لام ہے لیکن جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو فتحہ بن جاتا ہے اس پہ، تو بنے گا لا. تو بہرحال یہ ہے لی بیسیکلی کم. تو دو کلمات آ گئی، عدو بئس للظالمین بدلا. تو یہ ہمارا سٹیپ نمبر 1 مکمل ہو گیا. تو یہ ہے جو ٹوٹل نمبر آف جو ورڈز ہے یا کلمات ہے جس پہ آیت مشتمل ہے. اس کے بعد نمبر 2 سٹیپ جو ہے، یہ جو ہم نے ورڈز یا جو کلمات ہم نے الگ کیے ہیں اس میں سے ناؤنز کتنے ہیں، اسماء کتنے ہیں، افعال یعنی وربز کتنے ہیں،
اور پارٹیکل یعنی حروف کتنے ہیں، کیونکہ عربی زبان ان تین پہ مشتمل ہے، اسم فعل حرف. چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں. واو ہم جانتے ہیں یہ حرف عطف میں سے ہے تو یہ حروف کی کیٹیگری ہے. ہا ٹھیک ہے، اور یہ اینڈ کے میننگ میں عموماً استعمال ہوتا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ پہ دیکھیں گے. از یہ ظروف کی ایک کیٹیگری ہے، یعنی زمانے کو بتلاتا ہے یا وقت کو بتلانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال از جو ہے یہ زمانے کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ آپ کا اسماء میں سے ہے، اسم ناؤن. پھر ہے قلنا، ضربنا، فعلنا. اس پہ اینڈ پہ جو نا ساؤنڈ آ رہا ہے نا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. تو بہرحال یہ آپ کا فعل ہے. باقی ڈیٹیلز اگلی سٹیپ میں آئیں گی انشاءاللہ. لی حرف جارہ ہے. جب حرف جارہ آئے گا تو لازم من اس کے بعد مجرور آتا ہے اس کا، جو کہ اسم ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہے الملائکہ، تو یہ آٹومیٹک اسم ہے. دوسرا الملائکہ میں چونکہ الف لام بھی داخل ہے تو یہ اس حساب سے بھی اسم ہے. اور تیسری چیز کے آخر پہ گولتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں یہ گارنٹی کرتی ہے کہ یہ الملائکہ اسم ہے، یعنی ناؤن. پھر ہے اسجدو، یہ بیسیکلی فعل امر ہے. ٹھیک ہے، اس میں نون حذف، یعنی یہ جب بنا ہے تو اس میں نون حذف اوریجنلی جہاں سے یہ ورڈ ڈرائیو ہوا ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے، اس میں نون تھا. تو بہرحال یہ فعل امر ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے یعنی ورب. لی آدم، یہ لی دوبارہ لام جارہ آ گیا حرف. آگے اسم ہے آدمو. آدمون جو ہے نا، یہ آدمی بننا چاہیے، کیونکہ یہ آدمی کیوں نہیں بنا، آدم کیوں ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے غیر منصرف اس کو آپ مان سکتی ہیں. اور غیر منصرف اسماء ان کی نصب اور حالت جر ایک جیسی رہتی ہے. یہ غیر منصرف کیوں ہے، کیونکہ یہ ایک تو علم ہے اور دوسرا یہ اجمی نام ہے، عربی نام نہیں ہے. بہرحال اس لیے یہاں آپ کو جر نہیں دکھ رہی ہے. بہرحال یہ آدمہ ہے، تو یہ آپ کا اسم، کیونکہ حرف جارہ اسم پہ داخل ہوتا ہے. ف یہ حروف میں سے کبھی فا استنافیہ اس طرح سے بنتا ہے. سجدو، سجد، سجدہ، سجدو. فعل، فعل، فعلو. یہ پیٹرن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا فعل ہے، فعل ماضی. الا حروف استثناء میں سے ہے، ما قبل کو ما بعد سے الگ کرنے کے لیے، یا ما بعد کو ما قبل سے الگ کرنے کے لیے. حرف استثناء کے بعد ابلیس آ رہا ہے تو یہ آپ کا اسم ہے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے یہ کسی چیز کا نام ہے، یہ شخص کا نام ہے. کان افعال ناقصہ ہے، تو افعال ناقصہ جو ہے تو فعل ہے. جب فعل ہے تو اس کو ہم فا ڈینوٹ کریں گے، اٹس اے ورب. من حرف جارہ، جب حرف جارہ ہے تو اس کے بعد جو بھی کچھ ہوگا اسم ہی ہوگا. جن آ رہا الف لام کے ساتھ، تو الف لام سے بھی پتا چلا کہ یہ جن اسم ہے، اور حرف جارہ سے بھی پتا کہ الف یہ پورا جو ورڈ ہے اسم ہے، الجن. ففسق، دوبارہ فا حروف ہے، فا استنافیہ. ٹھیک ہے، فسق، فعل، دیکھیں فعل وزن پہ، تو یہ آپ کا فعل ہے. ان حرف جارہ آ گیا تو اس کے بعد لازماً اسم ہی ہوگا. اب ہے امری، تو یہ آپ کا اسم ہے مجرور. پھر ہے ربی ہی، تو اصل میں یہ ورڈ دو ورڈ سے ہے، ربن پلس ہو کی ضمیر. یہاں پہ کسی وجہ سے یہ ربی کیوں بنا ہے، کیونکہ یہ ماں قبل کے ساتھ اضافت ہے اس کی، تو یہ ہے امری ربی. اصل میں تھا یہ امرو ربی، امرو پہ حرف جارہ داخل ہوگا تو بنا امری. ربی چونکہ مضاف الیہ ہے تو اس لیے مجرور ہے. بہرحال ایک تو یہ کنسٹرکشن امرو ربی، امری ربی مضاف مضاف الیہ. دوسرا یہاں پہ بھی ہے ربی ہی، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. تو ربی مضاف اور مضاف اسم ہوتا ہے. ہا کی ضمیر مضاف الیہ، اور ہا کی جو ضمائر سارے کے سارے اسماء ہوتے ہیں. پھر ہے حمزہ، یہ حروف اس کو مان لیجئے یہ استفہام کے طور پر استعمال ہوتا ہے. فا پھر حروف آ گیا، فا. تتخذونہ، اتخذ، یتخذ، تتخذ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا علامت مضارع اس میں پریزنٹ ہے، تو تتخذون یہ آپ کا فعل ہے، فعل مضارع. ہا کی ضمیر اسم، و حرف
ذریتہ مضاف مضاف الیہ، یہ تھا ذریتن پلس ہا کی ضمیر، اضافت کر لی تو ذریتہ، یہ تا کیوں بنا ہے ابھی انشاءاللہ ہم آگے پتا کریں گے نیکسٹ اسٹیپ میں۔ بہرحال ذریتہ مضاف ہے تو یہ اسم ہے، ہا کی ضمیر اسم ہے۔ دیکھیے ضمائر سارے کے سارے میں سارے جو اسماء ہوتے ہیں معرفہ اسماء ہوتے ہیں۔ اولیاء، اس پہ آخر پہ یہ حمزہ آ رہا ہے یا الف مقصورہ جیسا، اور دوسرا یہ اسم ہے اولیاء، یعنی جمع فارم ہے اسم کی، ولی کی جمع اولیاء۔ اچھا، من حرف جارہ، حرف جارہ آ گیا تو اس کے بعد لازماً آپ کا مجرور ہوگا اسم، یہاں پہ اسم ہے دونی، یہ دون ہے، دون، ٹھیک ہے نا، اسپیشل کیٹیگری آپ اسم ہے، تو بہرحال یہ آپ کا دونی بنا من کی وجہ سے تو اسم، ساتھ میں دونی، تو دون جو ہے یہ مضاف بھی ہے، یا ضمیر مضاف الیہ تو یہ اسم، واو حرف، ہم ضمیر اسم، یہ ایک ڈیٹیچڈ ضمیر ہے، ضمیر منفصلہ، بہرحال اسم ہے، یہ معرفہ اسم۔ لکم، یہ لام جارہ تھا جس میں نے ابھی ڈیفائن کیا کہ جب یہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے، یہاں پہ ضمائر کم کی ضمیر ہے، کا کما کم، تو اس لیے فتحہ بن جاتا ہے، تو یہ حرف کی کیٹیگری ہے، کم ضمیر اسم۔ عدون میں آخر پہ واو، اس پہ تنوین ہے، یہ اسم کی موٹی علامت ہے پہچاننے کی۔ بئس، یہ ایک اسپیشل ٹائپ کا فعل ہے جن کو افعال مد و ذم بولتے ہیں، تو بہرحال یہ آپ کا فعل ہے۔ لی حرف جارہ، حرف جارہ آ گیا تو اس کے بعد اسم ہوگا، یہاں پہ ظالمین اسم ہے، اور دوسرا ظالمین یہ ایکٹیو پارٹیسپل بھی ہے فاعلین کے وزن پہ۔ بدلن، یہ بھی اسم ہے کیونکہ آخر پہ تنوین آ گیا۔ تو اس طرح سے ہم نے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جو صرف اور نحو، جو عربی زبان کی بنیاد ہے، اس کے موٹے موٹے قواعد، یا جتنا ہم سے ہو سکے اس پیریڈ آف ٹائم میں، اپنے آدھے گھنٹے کے اندر ہم کوشش کریں گے اس کو اپلائی کرنے کی، اور ساتھ میں جو معنی ہمیں ملے گا وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں کہ یہ سورہ کہف ہے، اور یہ نیا رکوع یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی ایک نیا مضمون۔ واو مینز اور، اینڈ ایز یوزول۔ اذ، دیکھیں اذ ہم نے کہا کہ یہ ظروف کی کیٹیگری ہے، اسماء ظروف میں سے، یہ ہمیں وقت یا جگہ بتاتا ہے، کوئی کام کس وقت ہوا، کس جگہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اذ جو ہے یہ ہمیں وقت کو بتاتا ہے۔ عموماً اس سے پہلے ہم اذکرو یا اذکر محذوف مانتے ہیں، یعنی اذ اس کا ترجمہ کریں گے تو کریں گے جب یا جس وقت، لیکن اصل میں یہ ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو، اذکرو الوقت، یعنی اذکرو وہ یاد کرو، تو اذکرو یا اذکر اس کو محذوف مانتے ہیں۔ اگر ہم اذکرو کو محذوف مانیں یا اذکر کو، تو یہ اذ بنے گا پھر مفعول بھی اس کا۔ بہرحال اذ کا مطلب جب، جب اور جب، یا یاد کرو وہ زمانہ جب، اے پڑھنے والے، اے مخاطب، یاد کرو وہ زمانہ جب۔ قلنا، قاف واو لام روٹ ورڈ پہ چونکہ یہ فعل ہے، نصر ینصر باب سے، تو قال یقول قولا، تو قال اس کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے، جب اس کو اب گردان پڑھیں گے تو قلت، قلنا متکلم جمع کا صیغہ ملے گا فعل ماضی میں، مراد ہم نے کہا، اور جب یا جس وقت ہم نے کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنے لیے وہ جمع کا ضمیر استعمال کرتے ہیں، یہ بادشاہی کلام ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ضمیر جمع کی استعمال ہوئی، متکلم جمع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مخاطب یاد کرو وہ زمانہ جب ہم نے کہا، وَإِذْ قُلْنَا، کس کو کہا؟ آگے ہے للملائکہ، جار مجرور، جار مجرور بنتا ہے متعلق، اس فعل کے متعلق، ٹھیک ہے۔ کس کو کہا؟ ملائکہ، ملک کی جمع ہے ملائکہ، للملائکہ، ملائکہ کو، ٹھیک ہے، یا فرشتوں کو۔ اے مخاطب یاد کرو وہ زمانہ، وہ وقت جب ہم نے کہا ملائکہ کو، کیا کہا؟ اسجدو، یہ اسجدو جو ہے چونکہ یہ فعل ہے، سین جیم دال مادے پہ، یہ روٹ ورڈ سے اس کی ثلاثی مجرد سے، سجد یسجدو، نصر ینصر باب سے، تو یسجدو سے جب آپ فعل امر بنائیں گے، آپ لیں گے اس کی حاضر کا صیغہ تسجدو، یسجدو سے ہم نے تسجد لیا حاضر کا صیغہ، فعل امر بنانا ہے، اس کو ہٹائیے اور اس کو ساکن کیجئے،
اب چونکہ اس کو پڑھ نہیں سکتے آپ حمزہ لے کے آنا پڑے گا. حمزہ اس کو آپ ایزٹ پڑھیں گے نہیں, اس پہ آپ حرکت ڈالیں گے. حرکت آئین کلمے کے مطابق ہوگی, یہاں پہ پیش ہے تو اس لیے یہاں پہ بھی ہم نے پیش یا ضمہ ڈالا, بنے گا اسجد فعل امر. اسجد اسجدا اسجدو, ٹھیک ہے. اسجدو, سجدہ یسجدو, سجدہ یسجدو, تو اسجد اسجدا اسجدو, تو یہ فعل امر ہے آپ کا, مطلب تم سب سجدہ کرو. تو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم سب سجدہ کرو, کس کو سجدہ کرو؟ اسجدو لی ابلیس, لی ابلیس سوری لی آدم, جار مجرور تو یہ متعلق ہوگا اس کے, لی آدم آدم کو. عموماً ہم لام جارہ کا ترجمہ عموماً کرتے ہیں کے لیے کا, لیکن اٹ از ناٹ نیسسرلی, ڈیپینڈس آن کہ پورا جو کانٹیکسٹ دیکھ کے, تو یہاں پہ کے لیے نہیں, یہاں کو کا ترجمہ بیٹر ہے. جیسے یہاں پہ للملائکہ فرشتوں کو, لی آدم آدم کو. تو وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا للملائکہ ملائکہ کو, فرشتوں کو, اسجدو سجدہ کرو, لی آدم آدم علیہ السلام کو, ٹھیک ہے نا, جو پہلا انسان ہے جو بعد میں نبی بنا, جو پہلا نبی تھا حضرت آدم علیہ السلام. تو کیا ہوا جب ہم نے یہ آرڈر کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخاطب, جب ہم نے یہ آرڈر کیا فرشتوں کو, وہ زمانہ آپ یاد کرو جب ہم نے آرڈر کیا فرشتوں کو, حکم کیا آپ آدم کو سجدہ کرو, تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا پس, دین پس, سجدہ 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 سجدو, سیم روٹ ورڈ پہ جو ہم نے یہاں دیکھا تھا, سین جیم دال, فعل ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب کا, بس ان سب نے سجدہ کیا, جتنے وہاں موجود تھے ان نے سجدہ کیا, بس انہوں نے سجدہ کیا. جتنے وہاں ملائکہ تھے, جتنے بھی وہاں تھے, انہوں نے سجدہ کیا. اللہ حرف استثناء مگر, اس کا ترجمہ کرتے ہیں مگر یا سوائے. حرف استثناء کے بعد آ رہا ابلیس, ابلیس یہاں منصوب آ رہا ہے. کیوں منصوب آ رہا ہے؟ کیونکہ حرف استثناء کے بعد جو بھی چیز آئے گی اس کو بولتے ہیں مستثنیٰ. تو مستثنیٰ منصوب کب آتا ہے؟ اس کے بہت سارے کرائٹیریاز ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یہ جو آپ کا مستثنیٰ ہے جسے ماں قبل کو الگ کیا جاتا ہے, یعنی آدم سے اس کو الگ کیا جا رہا ہے, یعنی ان ملائکہ سے اسے الگ کیا جاتا ہے, اگر تو یہ مستثنیٰ نمبر ایک, اگر یہ مستثنیٰ جو ہے یعنی یوں کہیے متصل ہے نمبر ون, اور دوسرا اگر اگر کلام موجب ہے, یعنی اگر ایک تو یہ مستثنیٰ جو ہے متصل سے یہ ما قبل کی فرد میں شامل ہو, ما قبل کی جنس میں. جسے ما قبل کی جنس میں آپ کہہ سکتے ہو آدم یا ملائکہ, جس کا ما قبل اللہ سے پہلے اس کا ذکر ہو رہا ہے, یہ اس میں یعنی اسی میں سے, اسی جنس میں سے ہے, تو اس کو بولتے ہیں مستثنیٰ متصل. تو یہاں متصل ہے نمبر ون. دوسرا کرائٹیریا کلام پازیٹیو ہے, یعنی کلام میں نفی نہیں ہے, نہیں ہے, استفہام انکاری نہیں ہے, اس لیے یہاں یہ منصوب آ گیا, ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ ابلیس مگر ابلیس, یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے پورا یہاں پہ وقف متعلق آ گیا, تو ایک سینٹنس پورا ہو گیا اپنا. وَإِذْ قُلْنَا, اے مخاطب یاد کرو وہ زمانہ, اذکر جب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے, اسجدو لی آدم سجدہ کرو آدم کو, فسجدو پس ان نے سجدہ کیا, یعنی سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس مگر ابلیس نے, یعنی ابلیس نے انکار کیا, ٹھیک ہے. پھر آگے ہے کانا, افعال ناقصہ میں ہے, کاف واو نون مادے پہ, کانا یکون کونن, تو کانا واحد مذکر غائب کا صیغہ, اس کا ترجمہ کریں گے وہ تھا, وہ تھا. من الجن جار مجرور اس کا متعلق کانا کے متعلق, یا اس کو بول سکتے ہو یہ بن جاتا ہے خبر کانا کی, کیونکہ افعال ناقصہ کا ایک اسم ہوتا ہے اور اپنی خبر. یہاں پہ اسم کیا ہوا اور خبر, متعلق کو آپ خبر مان سکتے ہیں یا متعلق کی خبر اس کو آپ مان سکتے ہیں. من الجن, کانا وہ تھا, من الجن جنوں میں سے یا جنوں میں سے تھا,
ہم جانتے ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے جو مخلوق ہے وہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا اور ساتھ میں جنوں کو بھی پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا جنوں میں سے، اور جن ہم جانتے ہیں نافرمان بھی ہوتے ہیں، فرما بردار بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ماں قبل اس آرڈر سے پہلے ابلیس بظاہر فرما بردار ہوگا، اب جب اس نے یہ حکم نہیں مانا تو اب یہ نافرمانوں میں شامل تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن، وہ تھا جنوں میں سے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فرما بردار ہیں، انہیں اللہ نے جیسا حکم دیا ہے، جب سے پیدا کیا ہے، جس حکم کے لیے پیدا کیا وہ اسی حکم کو کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، قیامت تک۔ تو کان من الجن یعنی ابلیس جنوں میں سے تھا، یہ ملائک یعنی یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بہرحال، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی، بظاہر اس سے پہلے یہ نیکوکار تھا، جیسا کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے روایتوں سے کہ یہ بڑا عالم تھا، بڑا عابد تھا۔ بہرحال کان من الجن وہ تھا جنوں میں سے۔ ففسق، چونکہ وہ جنوں میں سے تھا، یہاں پہ علماء فرماتی ہے فا جو ہے عموماً اس کو ہم فا استنافیہ کہتے ہیں، اس کا ہم ترجمہ کہتے ہیں پس۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فا سببیہ ہے، یعنی ماں قبل جنوں میں سے ہونا اس کا سبب بنا، انکار کرنے کا سبب۔ بہرحال پس فسقا، وہ نکل گیا یا وہ دور بھاگا، اس نے نافرمانی کی۔ فا سین قاف مادے سے فسقا، ٹھیک ہے، یفسقو، تو اس نے نافرمانی کی، وہ نکل گیا، وہ دور بھاگا۔ کس سے دور بھاگا، کس سے نکلا؟ فسقا، اس کے بعد ان امری، جار مجرور آ گیا تو یہ متعلق فعل ہے، ان امری حکم سے، لیکن اس سے پہلے ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے امر ربی ہی، یہ بیسیکلی ہے امرن، امرن کو جب آپ ربن سے ملائیں گے، اضافت کریں گے تو بنے گا امر ربی، جار مجرور یعنی مضاف مضاف الیہ، اللہ کا امر، اللہ کا حکم۔ ربو کو جب ہو ضمیر کے ساتھ آپ کریں گے تو یہ بنے گا، تو امر ربی ساتھ میں یہ بنے گا ربی ہی، تو یہ ساتھ میں ایک تو یہاں پہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن، دوسرا امر ربی، ان کی وجہ سے امرو بنا امری، تو یہ پورا بنا رب اس کے، ربو اس کا رب، امر ربی اس کے رب کا حکم، اس کے رب کا امر، ان سے، ففسق وہ دور نکلا، ان امر ربی اس کے یعنی اپنے اس کے رب کے حکم سے، یا اس کے بدلے ہم پھر اپنے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اس کا جو رب تھا جو اللہ ہے اس کے حکم سے وہ دور گیا، اس نے نافرمانی کی، یوں کہیے ففسق اس نے نافرمانی کی، ان امر ربی اپنے رب کے حکم کی، اس کو یہ بھی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ففسق امر ربی، بس وہ دور نکل گیا، اس نے نافرمانی کی، ان امر ربی اپنے رب کے حکم سے، یعنی جو آپ کا حکم آیا تھا کہ آپ سجدہ کرو آدم کو، لیکن اس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کان من الجن، یہ اس کا سبب بنا، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھے، وہ ملائکہ میں نہیں تھا، وہ نوری مخلوق نہیں تھا۔ بہرحال اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آگ سے بنا ہے، جیسے کہ ایک جگہ آیا ہے کہ خلقتہ من طین خلقتنی من نار، یہ فرماتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نار سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ بہرحال یہ نوری مخلوق تھی جن۔ پھر آگے ہے افتتخذونہ، یہ حرف استفہام ہے، نارمل اس کا ترجمہ ہم کریں گے کیا فا استنافیہ، کیا تو یا کیا پس، تتخذونہ، یہ روٹ ورڈ ہے حمزہ خا اور زال باب ابتعال سے، جس کو آپ کہتے ہیں فارم نمبر 8 ثلاثی مزید فی سے، جب آپ باب ابتعال کہتے ہیں افطار یفتعلو، تو آپ بنائیں گے یفتعلو، یفتعلو، اس پہ آپ فٹ کر لیجئے حمزہ خا ذال مادہ، یہ بنے گا یتخذو، ٹھیک ہے۔ بعد میں جو حمزہ ہے چونکہ تعلیلات کے قاعدے اس میں اپلائی ہوں گے، یہاں پہ چونکہ حمزہ آیا ہے یعنی یہ محموز الفا ہے، سب یوں کہہ سکتے ہیں، چونکہ اس کے روٹ میں فا کی جگہ حمزہ ہے
تو یہاں پہ ہوگا کہ یہ جو حمزہ یہ تا میں بدل جائے گا تعلیلات کے قاعدے کے اکارڈنگ یا محموز کے قاعدے کے اکارڈنگ. تو یہ تا میں بنے گا تو تا اور تا اکٹھے بن گئے تو اس کو یہ بنے گا مشدد یتخذو. یتخذو سے جب آپ گردان پڑھیں گے تو واحد مذکر حاضر کا بنے گا تتخذو. تتخذو سے تتخذون جمع مذکر حاضر کا صیغہ تتخذون. مراد بنانا، پکڑنا، لینا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے بنانا. افتتخذون کیا تم سب یا کیا پس تم سب بناتے ہو یا بناؤ گے. تو کیا تم سب بناؤ گے. کس کو بناؤ گے؟ ہوا اٹیچڈ ضمیر ہے، اس کو مفعول بھی مانیں گے ان کو. افتتخذونہ کیا تم سب ان کو بناؤ گے. ٹھیک ہے، اے مخاطب، اے انسانوں، اے جنوں، کیا تم سب ان کو بناؤ گے. واو اور کن کو بناؤ؟ ذریتو. یہ ذریتن پلس ہا کی ضمیر مضاف مضاف الیہ بنا ذریتہ. اب یہ تا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پھر دوسرا اس کا مفعول ثانی ہے. بنا ذریتہ اور اس کی ذریت اور اس کی اولاد یا ذریت اس کی اولاد. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا افتتخذونہ کیا تم اس کو بناؤ گے. ہو سے مراد ابلیس، کیا تم اس کو بنا لو گے. وذریتہ اور اس کی اولاد کو کیا بناؤ گے. پھر آگے آ رہا اسم منصوب آ رہا اولیاء. ٹھیک ہے، ولی کی جمع اولیاء، یہ بھی مفعول ہے اس کا فعل تتخذون کا، یعنی اور ایک مفعول ثالث. اولیاء مطلب دوست، ولی. تو افتتخذون کیا تم سب بناؤ گے اس کو ابلیس کو، وذریتہ اس کی ذریت کو، اولیاء دوست. ٹھیک ہے، آگے من دونی. یہ من دونی جار مجرور، اس کا مطلب اس کے متعلق فعل یہ ہے دون پلس دونوں پلس یا کی ضمیر متکلم واحد کی ضمیر، یہ بنے گا دون. کیونکہ اس پہ ماں قبل اپنے من ڈال دیا تو بنے گا دونی، اور ملا کے بنائیں گے مضاف مضاف لے تو من دونی. دون مطلب علاوہ، دونی مجھ سے علاوہ. اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ. من دونی یعنی میرے علاوہ سے. تو اوورآل اس کا ٹرانسلیشن ہم لیں گے مجھ کو چھوڑ کر یا میرے علاوہ. مجھ کو چھوڑ کر یا میرے علاوہ، اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے میرے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے افتتخذونہ کیا پس تم سب بناؤ گے یا بناتے ہو یا بناؤ گے. وذریتہ اس کو، وذریتہ اس کی ذریت کو، اس کے اولادوں کو، اولیاء دوست، من دونی مجھے چھوڑ کر. اے کیا انسانوں، اے کیا جنوں، کیا تم ابلیس کی پیروی کرو گے، اس کی ذریت کی پیروی کرو گے، اس کو اولیاء بناؤ گے ولی میرے علاوہ. یعنی آپ مجھے دوست نہیں بناتے ہو. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس میں سوال نہیں کریں، اس کو بولتے ہیں حمزہ استفہام انکاری. یعنی ہرگز آپ کو نہیں کرنا چاہیے. یعنی بعض اوقات کلام کرنے والا اس سے کلام کرتا ہوتا سوال ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یہ شیبہ نہیں دیتا ہے کہ آپ مجھ کو چھوڑ کر شیطان کو اور اس کے اولادوں کو اور اس کے چیلوں کو ولی بناؤ گے، دوست بناؤ گے. ہرگز نہیں بنا سکتے، آپ کو نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہم نارملی اس کا ٹرانسلیشن ہے اور، لیکن بعض اوقات واو جو ہے ایک واو ہوتا ہے واو حالیہ. یہاں پہ وہی واو ہے، کانٹیکس میں بتاتا ہے وہم لکم عدو. اگر یہ واو حالیہ ہے تو ہم ٹرانسلیشن کریں گے جبکہ یا اس حال میں کہ ہم وہ سب، یعنی وہ یعنی ایک تو ابلیس اور اس کی جو پوری ذریت ہے وہ سب، ہم وہما ہم جمع کا صیغہ غائب کا، وہ سب کیا ہے وہم لکم عدو. وہم عدو مطلب دشمن. اس حال میں کہ وہ دشمن ہے. لکم جار مجرور، ٹھیک ہے نا، متعلق خبر اس کو مانیں گے، کیونکہ اگر ہم مبتدا ہے تو عدون اس کی خبر ہے، تو لکم متعلق خبر ہے آپ سب کے لیے، نہیں آپ سب کا. آپ کا، ٹھیک ہے، آپ سب کا. یعنی اس حال میں ہم لکم عدو کہ وہ تمہارا دشمن ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے. اس نے آپ کو، یعنی آپ کے دادا یا آپ کے والد، آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ہے.
آپ یہ جاننے کے باوجود آپ اس کی پیروی کرو گے، اس کی اولیاء ذریت کی پیروی کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں. یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو شیبہ نہیں دیتا ہے. تو افتتخذونہ، تو کیا آپ بناؤ گے اس کو، شیطان کو، وذریتہ، اس کی ذریت کو، اولیاء دوست، من دونی، مجھ کو چھوڑ کر، وہم، جب کہ اس حال میں کہ ہم لکم عدو، وہ تمہارے لیے دشمن ہے، تمہارا خلا دشمن ہے، کیونکہ بار بار قرآن پاک میں اللہ ذکر کیا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس للظالمین بدلا. بئس یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فعل ہے، اس کو افعال مد و ذم میں کہا جاتا کا ایک سٹیپ کا فعل ہے، یعنی کسی کی تعریف کرنے کے لیے اگر استعمال ہو تو اس کو مد بولتے ہیں، ذم کسی بھی برائی کرنے کے لیے. تو بئس برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ساء، تو اس کا ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ بہت ہی برا ہے، برا ہے. اب بئس جو فعل ہے اس کا فاعل ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے، اور اگر اس کا جو ہے فاعل یہاں موجود نہ ہو تو ہم فاعل مان لیتے ہیں، اس میں اس کے اندر مستتر یعنی چھپی ہوئی ضمیر یہاں پہ ہوا، اس کا فاعل مان سکتے ہیں، یعنی وہ بہت برا ہے، وہ بری چیز ہے. اگر یہ فاعل ہے تو اس کا مفعول بھی آگے ہوگا یہاں پہ بدلا، یعنی یوں کہہ سکتی ہوں، یا کبھی کبھار ان افعال کی تمیز کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسم یہاں پہ جو منصوب ہے. تو یعنی بہت برا ہے بدلا، ان کا بدلہ، یعنی ان کا بدلہ بہت برا ہے جو مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنائیں گے، اس کے چیلوں کو، اس کی اولاد کو ولی بنائیں گے مجھے چھوڑ کر. بئس بدلن، بہت برا ہے ان کا ٹھکانہ. کن کا؟ یہاں پہ للظالمین، ظالمین کا، یعنی متعلق فعل. اب یہ ظالمین جو ہے ظا لام میم مادے پہ بنا ہے، ظلم یظلم، ضرب یضرب سے ظالم فاعل کے وزن پہ اس میں فاعل بنتا ہے. تو یہاں پہ آپ بنائیں گے اسے ظالمن، تو یہ ایکٹیو پارٹیسپل ہے، اس میں فاعل. سو دس از یور ایکٹیو پارٹیسپل. جب یہ فاعل ہے تو ہم کہیں گے ظلم کرنے والا یا ظالم. تو بئس برا ہے، وہ بہت برا ہے ظالمین کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے، بدلہ ٹھکانہ، یعنی اس کے بدلے میں جو انہیں دیا جائے گا وہ بہت برا ہوگا. تو ظالم یہاں پہ کون ہے؟ یہاں ہمیں ظالم پتہ چلتا ہے کہ اصل ظالم وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی ذریت کو اور اس کے ماننے والوں کو اپنا دوست بنائے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ نے ظالم کہا ہے، اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، ان کا بدلہ بہت برا ہے. تو یہ آج کی ہماری آیت تھی. امید ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ صرف اور نحو کی موٹے موٹے قواعد ان کو اپلائی کر کے اس کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے لانے کی. انشاءاللہ کوئی بھی چیز اگر اس میں سکپ ہوئی ہے یا سلپ آف دا ٹنگ ہوئی ہے تو آپ ضرور لکھ لیجئے کمنٹس میں، انشاءاللہ اس کو ہم اور بہتر کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.